ہمارے ہاں جو سردیاں آتی ہیں، ان سردیوں میں بعض دفعہ انسان کہتا ہے خدا یوت تو چلے کلا مائنس یوت. سردیاں آئیں گی، موسم ٹھنڈا ہوگا، برف گرے گی، برف پہاڑوں پر سٹاک رہے گی، گرمیاں آئیں گی، یہ برف پگھلے گی اور ساری مخلوقات کو پانی ملے گا. ہماری ساری معیشت جو یہاں کا ایگریکلچر ہے وہ کھڑا ہے پانی پر، اور پانی کا سورس جو ہے وہ صرف برف ہے. اور برف تب آئے گی کہ جب برف گرے گی، برف گرے گی تب جب مائنس ہوگا. مائنس نہیں ہوگا تو برف جمے گی نہیں، وہ تو پانی بنے گا. اگر مائنس نہیں ہوگا، اوپر سے جو کچھ گرے گا وہ پانی ہوگا اور پانی بہہ کر چلا جائے گا. اسے اس کو مائنس لانا ہے تاکہ جو اوپر سے گرے وہ برف آئے، پانی نہ آئے، یعنی بارش نہ آئے. بارش کو برف بنانا ہے، اس کے لیے مائنس ٹمپریچر چاہیے. وہ مائنس ٹمپریچر پہلے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، پھر اوپر سے پھر بادلوں کا نظام بنتا ہے، پھر وہ بارش کے قطرے برف بن کر نیچے آتے ہیں، برف پہاڑوں پر سٹاک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے بے شمار علاقے سیلاب ہوتے ہیں. جناب یہاں تو صرف دریائے جہلم ہے، وہاں ضلع جہلم ہے، وہاں پورا ڈسٹرکٹ ہے. یہ آدھا وہ ملک اسی پانی سے سیراب ہوتا ہے. اور یہاں برف نہیں گرے گی تو وہاں پانی کی قلت ہوگی. وہاں کا تو بعد کا مسئلہ ہے، یہاں پہلے یہاں پانی کی قلت ہو جائے گی. اب جب سردیاں آتی ہیں تو سردیاں اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی لاتی ہیں. پانی ٹھنڈا ہوگا، موسم ٹھنڈا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں مخلوق رہتی ہے وہاں کی مخلوق میں اس موسم کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کر دیتے. سردیوں میں بہار میں تو لوگ مر جاتے ہیں، کشمیر میں کوئی نہیں مرتا سردی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی باڈی کے اندر اس سردی کو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے، اور سورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، انتظامات بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں. اب اس سارے میں مجھے ایک تو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے ہے یہ تحور کیا ہے، تو کہ یا اللہ جو آپ نے طے کیا ہمیں منظور ہے. اور اس کے بعد اس کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کائنات کو چلانا ہے، ساری مخلوقات کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانی ہیں. اصل مسئلہ جو اس وقت عرض کرنے کا ہے وہ یہ کہ نمازی انسان کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا قربانی دینی پڑتی، وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا. کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں آئے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، کسی اور جگہ وضو کرنا پڑ رہا ہے وہاں گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور وہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے. حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ترمذی شریف. یہ امام تھے، اس کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ. شہر ہے ترمذ، ازبکستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے یہ، اور یہ امام بخاری کے شاگرد تھے. تو امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی نے کتاب لکھی ہے جامع سنن ترمذی اس کا نام ہے. وہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. جو حدیث کی اوپر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الطہارت میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ خطایاکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا ضرور. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تمہارا دل نہیں چاہتا وضو کرنے کو کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، اس وقت تم اچھی طرح سے وضو کرو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب جب پانی ٹھنڈا ہو، باہر برف ہے، چلے کلان ہے، اور مائنس ہے، اور جی نہیں چاہتا ہے، اس وقت اپنے آپ سے کہیں ذرا سا ٹھنڈا پانی ڈال کے دیکھو، بہت بڑا انعام تمہیں ملنے والا ہے، یہ بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، چلو ڈالو پانی. اور ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کتنے لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، سڑکوں پر مچھلیاں بیچنے والی مچھلیاں بیچ رہی ہیں، تو لوگ پانی میں کپڑے دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، ولر میں اور جھیل ڈل میں لوگ رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، تجھے کیا ہوگا، تو چلو میں اچھی طرح سے وضو کروں گا. جو ہی یہ خیال آئے گا تو آپ شوق کے ساتھ وضو کرنے لگیں گے.